یہ تو دیکھیے حضور علیہ السلام نے کسی کی نماز جنازہ پڑھائی یا حضور علیہ السلام نے کسی کو قبر میں اتارا، ایک اصول بیان کر دیا گیا، اور یہ مشکاہ شریف میں باب اثبات عذاب قبر میں 3 فصلیں ہیں، اور تینوں فصلوں میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، کچھ بخاری شریف کے حوالے سے، کوئی ترمذی شریف کے حوالے سے، کوئی مسلم شریف کے حوالے سے، صحیح ستہ میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، اور امام صاحب مشکات نے اس کو 3 فصلوں میں بیان کر دیا۔ اس سب کی تلخیص یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جائے اس سے 3 سوال ہوتے۔ من ربوں کا، کوئی مسلمان ہو جس کے ذہن میں دین، شریعت، قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، تو سب جانتے کہ وہ کیا کہے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا جائے گا، ہر مرنے والے کی قبر میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کھول دی جائے گی اور دور تک دکھایا جائے گا مدینہ شریف میں، کہ یہ بتا ان کو کیا کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ جو سامنے تیرے آدمی کھڑا ہے تو اسے جانتا ہے؟ تو صاحب قبر کہے گا میں انہیں جانتا ہوں، اور کیا جواب دے گا؟ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں مختلف من حبیبوں کا، ایک روایت میں یہ بھی کہ تو کس کو اللہ کا حبیب مانتا تھا، یہ روایت بھی ہے، اور مختلف مشائخ کے مختلف جوابات ہیں۔ یہ تو پوری ایک لمبی تقریر کہ جو امت کے مشاہدات ہیں، مکاشفات ہیں، اس میں بے شمار ایسی چیزیں، صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہماری یہاں ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو کئی بزرگ ایسے جنہوں نے خواب میں آن کر بتایا، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، انہوں نے قبر کی تفصیل بتائی۔ مثلا امام محمد کا واقعہ کہ ان کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اگر تجھے عذاب دینا مقصود ہوتا تو تجھے اتنا بڑا امام اور عالم کیوں بناتا۔ مختلف گویا ایسے سوالات۔ ایک بہت بڑے علامہ محدث گزرے جو شاعر بھی تھے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ اب دیکھیے امت کے ایسے ایسے افراد، یہ حوالہ میرے پاس نوٹ ہے، بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، کسی کو ضرورت ہو تو مسجد آن کر مجھ سے لکھوا لی۔ اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ کہ جواب نثر میں دوں یا نظم میں دوں؟ شاعری میں اگر پوچھنا چاہتے تو شاعری میں جواب دیں، اور نثر میں پوچھا نثر میں جواب دیں۔ پر تو اچھا کہنے لے کسی شعر میں جواب دے دی، تو انہوں نے 3 شعر پڑھ کر کے تینوں جواب شعر اور اشعار میں دیے۔ ایسے بھی علماء محترم حضرات گزرے، بہرحال کہ تفصیل ہے۔ تو یہ سوال سب سے ہوں گے، سب سے یہ سوال ہوں۔ اس میں جو عقیدے اور محبت کی بات ہے، جو ہمارے مذہب اہل سنت جماعت، اس پر ذرا غور اور تدبر فرمائیے۔ ایک مرتبہ میں 82 میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ تھا، کچھ لوگ ہماری تقریر سن کر بلبلا دی، انہوں نے مناظرے کے لیے کہ مسیح الرحمان کوئی مفتی تھے بمبئی سے، ان کو بلا لیا۔ خیر ان کے اللہ کا کرم یہ ہوا کہ سامنے آنے کی نوبت تو نہیں ہوئی، جو انہوں نے باتیں کی ہم ان کے جوابات دیتے رہے اور کہتے رہے بھی آپ سامنے آن کر کے گفتگو کر لیں۔ انگریزوں کا ملک ہے یہ، کوئی لڑائی جھگڑا تو ہونا نہیں، لیکن مہربانی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں آئے۔ ہم نے ان سے ایک سوال کیا جو بک بک کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے متعلق کہ جی وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے حضور حیات النبی۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ حدیث شریف مشکات میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیسرا سوال میت سے یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حضور علیہ السلام کے متعلق دکھا کر پوچھا جائے گا انہیں کیا کہتا ہے۔ ہم نے ان سے سوال یہ کیا کہ بعض حضرات جن کا انتقال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہو گیا تھا،
تو یہ ذرا بتائیے آپ، بہت آپ کو زام ہے اپنے علم فضل و مفتی ہونے پر، تو آپ یہ بتائیے کہ جب حضور اس زمین پہ موجود تھے ان سے تیسرا سوال کیا ہوا؟ 3 مہینے ہم نے وہاں قیام کیا مگر ان سے جواب نہیں بن پڑا. کیوں جواب نہیں بن پڑا؟ وہ یہ کہنے سے رہے کہ حضور اگرچہ زمین پر تھے مگر قبر والوں کو جلوہ دکھا رہے تھے. زمین پہ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کو قبر میں دکھایا جا رہا تھا یا نہیں؟ تو پھر دوسرا انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا کہ جب حضور زمین پر ہیں تو قبر والوں کو جلوہ دکھا رہے ہیں، تو زمین میں رہ کر دنیا والوں کو بھی جلوہ دکھا سکتے، یہ بھی ماننا پڑے گا یا نہیں؟ تو اب یہ سوال پچھلی امتوں میں کہیں سے ثابت نہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے 2 بڑی ضخیم کتابیں ہیں، شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں بھی انہوں نے بڑی تحقیق جستجو کی لیکن اس میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا. تو جس کا ذکر نہیں ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے.